بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے دفتر پر حملے میں ایک سیکیورٹی گارڈ کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ افغانستان کے مغربی صوبے ہرات کے مرکزی شہر میں حکومت مخالف عناصر نے ان کے کمپاؤنڈ پر حملہ کیا، جس میں کم از کم ایک سیکیورٹی گارڈ کی ہلاکت ہوئی ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ ہرات میں اقوام متحدہ کے دفتر پر راکٹ کے ذریعے حملہ کیا گیا اور فائرنگ بھی کی گئی۔ حکام کے مطابق یہ حملہ طالبان کے شہر میں داخل ہونے کے کچھ گھنٹے بعد کیا گیا۔ ہرات میں اقوام متحدہ کے دفتر کے قریب افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ متعلقہ فریقین سے رابطے میں ہے اور فوری طور پر واقعے کی مکمل تفصیلات کے حصول کی کوشش کر رہا ہے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اقوام متحدہ کے دفتر پر حملہ کس نے کیا، تاہم ایک مغربی سیکیورٹی اہلکار نے بتایا ہے کہ ہرات شہر میں تمام غیر ملکی ڈپلومیٹک کمپاؤنڈز کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں افغانستان میں تشدد میں کمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ہرات میں اقوام متحدہ کے دفتر پر حملے کی سخت مذمت کرتا ہے۔ دوسری طرف طالبان نے حملے کے بعد کہا ہے کہ ممکن ہے کہ گارڈ دو طرفہ فائرنگ کی زد میں آ گیا ہو، کیونکہ اقوام متحدہ کے دفتر کے قریب ہی شدید لڑائی جاری ہے۔ طالبان کے مطابق ہم نے اس کو گھیرے میں لے لیا ہے، اب کمپاؤنڈ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یورپین پارلیمنٹ کے 16 ارکان نے مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش کیا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کے 16 ارکان نے یورپی کمیشن کے صدر اور نائب صدر جوزف بوریل کو خط لکھ کر ان کی توجہ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال کی طرف دلائی ہے۔ 2019 میں بھارتی زیر تسلط وادی کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے لاک ڈاؤن کا شکار ہے، جس کے تحت نقل و حرکت، معلومات تک رسائی، صحت، تعلیم اور آزادی اظہار پر پابندی ہے، جس کی شدت میں کورونا کی وبا سے اضافہ ہوا ہے۔ مقبوضہ وادی کی حمایت میں آواز اٹھانے اور صورتحال کی مذمت کرنے پر صحافیوں اور انسانی حقوق کا دفاع کرنے والوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ عوامی اجتماعات پر پابندی ہے۔ نوجوانوں اور ارکان اسمبلی سمیت سینکڑوں لوگ زیر حراست ہیں۔ انسانی بحران کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر سے جنوبی ایشیا کے امن، استحکام اور سیکیورٹی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اس کے باعث دو ایٹمی ملکوں کے درمیان آگ بھڑکنے کا خدشہ ہے۔ ہم فکر مند ہیں کہ کسی بھی غلط اندازے کے خطرناک رزلٹ لاحق ہو سکتے ہیں۔ وہاں نازک سیکیورٹی صورتحال مزید بدتر ہوئی ہے، کیونکہ مقامی آبادی مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت کی منسوخی اور متضاد ہندوستانی شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں، جس سے وادی میں بدامنی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں بھارتی اور پاک افواج کے مابین تناؤ بھی بڑھا ہے۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ جناب صدر صاحب، عالمی انسانی حقوق کی حیثیت سے یورپی یونین کو مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یورپی یونین کو عالمی برادری کے ذریعے کشمیریوں سے کیے گئے وعدوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے سازگار ماحول پیدا، جبکہ پاکستانی اور بھارتی شراکت داروں کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے لیے اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لانا ہوگا۔ یہ انتہائی اہم ہے کہ کشمیریوں کی آوازیں سنی جائیں، ان کی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے انہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ انہوں نے خط میں کہا کہ آپ پر صدر اور نائب صدر ہونے کی حیثیت سے ہم یورپی یونین کی طرف سے زور دیتے ہیں کہ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کے خلاف ورزیوں پر ہماری شدید تشویش بھارتی حکومت کو پہنچائی جائے۔
بدترین صورتحال کے خاتمے کے لیے فوری کارروائی کی جائے۔ خطے کے استحکام کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے کے پرامن حل پاکستان، بھارت اور مقبوضہ وادی کے نمائندوں کے درمیان مکالمے کے لیے اپنے تعلقات کو استعمال کیا جائے۔ بحیرہ عرب میں عمان کے جزیرے سے کچھ دوری پر اسرائیلی آئل ٹینکر پر حملے میں عملے کے 2 ارکان ہلاک ہو گئے ہیں۔ بحیرہ عرب میں عمان کے جزیرے مسیرہ کے نزدیک اسرائیلی ٹینکر پر حملہ ہوا ہے۔ برطانوی آرمی نے دعویٰ کیا ہے کہ عمان کے دارالحکومت سے 300 کلومیٹر کی دوری پر جزیرہ مسیرہ کے قریب ایک بحری جہاز پر حملہ کیا گیا ہے، تاہم اس کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ ادھر اسرائیلی تاجر کی برطانوی کمپنی زوڈجاک میری ٹائم کی سابق امریکی صدر ٹرمپ کی ایران سے متعلق پالیسیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تناؤ سے خلیجی پانیوں میں آئل ٹینکرز کے حملوں کا آغاز ہوا تھا، تاہم تاحال کسی گروپ کی جانب سے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے۔ اس خبر سے متعلق مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ مناسب دورانیے تک سونا آپ کے دل، وزن اور ذہن سمیت ہر چیز کی صحت کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے، مگر آج کے دور کی مصروفیات نے نیند کا اوسطاً دورانیہ 6 گھنٹوں تک پہنچا دیا ہے۔ ماہرین 7 سے 8 گھنٹے تک سونے کا مشورہ دیتے ہیں۔ لگ بھگ ہر ایک کو اچھی نیند کی اہمیت کے بارے میں علم ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ اندازہ نہ ہو کہ ایسا نہ کرنے پر آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ بے خواب راتوں کے نتیجے میں چڑچڑے پن اور جذباتی پن کی شکایات عام ہو جاتی ہے۔ یہ بات ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ منفی جذبات نیند متاثر ہونے کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ سائنسدان اس حوالے سے پر یقین نہیں کہ نیند کی کمی سر درد کا باعث کیوں بنتی ہے، مگر ایسا ہونا ضروری ہے۔ بے خواب راتوں کے نتیجے میں آدھے سر کا درد ہونے لگتا ہے، جبکہ خراٹے لینے والے 36 سے 58% افراد صبح سر درد کا شکار ہوتے ہیں۔ نیند کے نتیجے میں لوگوں کا جسمانی ہارمون توازن بگڑ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کھانے کی خواہش، خاص طور پر بہت زیادہ کیلوریز والی غذاؤں کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اپنی خواہشات پر کنٹرول کی صلاحیت گھٹ جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ موٹاپے کی شکل میں نکلتا ہے، جبکہ تھکاوٹ کا احساس الگ ہر وقت طاری رہتا ہے۔ نیند کی کمی بینائی کی کمزوری، دھندلا پن اور ایک کی جگہ 2 نظر آنے کی شکل میں بھی سامنے آ سکتا ہے۔ جتنا زیادہ وقت آپ جاگ کر گزارتے ہیں، اتنی ہی بینائی میں خرابی کا امکان بڑھتا ہے۔ ایک تحقیق کے دوران لوگوں کو 88 گھنٹے تک سونے نہیں دیا گیا، جس کے نتیجے میں بلڈ پریشر اوپر گیا، جو کہ کوئی زیادہ حیران کن امر نہیں تھا۔ مگر جب ان افراد کو ہر رات صرف 4 گھنٹے تک سونے کی اجازت دی گئی تو دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھ گئی، جبکہ ایسے پروٹین کا ذخیرہ جسم میں ہونے لگا جو امراض قلب کا خطرہ بڑھاتی ہے۔ ویکسین عام طور پر جسم میں ایسے اینٹی باڈیز پیدا کرتی ہے جو کسی مخصوص وائرس کے خلاف تحفظ مہیا کر سکے، مگر جب آپ کی نیند پوری نہ ہو، جسمانی دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے اور یہ اینٹی باڈیز مؤثر طریقے سے کام نہیں کر پاتی۔ ایک تحقیق کے دوران رضاکاروں کو 36 گھنٹوں تک جگا کر رکھا گیا، جس کے بعد وہ کسی سے بات کرتے ہوئے الفاظ بار بار دہرانے اور ہکلانے لگے۔ اگر آپ ہر وقت نزلہ زکام کا شکار رہنے پر پریشان رہتے ہیں اور کہیں بھی جانے پر فلو حملہ آور ہو جاتا ہے، تو اس کی ایک ممکنہ وجہ ناکافی نیند بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جو لوگ 7 گھنٹے سے کم نیند لیتے ہیں، ان میں بیمار ہونے کا خطرہ 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا میں اس وقت 2 عالمی وباؤں نے ایک ساتھ تباہی مچا رکھی ہے، جن میں ایک طرف کورونا ہے، جبکہ دوسری طرف موٹاپے نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ بدقسمتی سے موٹاپا کورونا سے بھی زیادہ افراد کی جان لے رہا ہے، اور عالمی ادارہ صحت کے مطابق پچھلے سال اس وبا کے نتیجے میں 40 لاکھ سے زائد افراد کی جان گئی تھی، جن میں بچے بھی شامل تھے۔ سبزیوں اور پھل کے لاتعداد فوائد ہم جان چکے ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ اگر روزانہ 2 مرتبہ پھلوں اور 3 مرتبہ سبزیوں کی عادت اپنا لی جائے تو اس سے امراض کو بھگانے اور صحت مند چست عمر گزارنے میں مدد ملتی ہے۔
امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے میگزین سرکولیشن میں شائع ایک رپورٹ میں پوری دنیا سے 20 لاکھ افراد کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ سروے کے مطابق سبزیاں اور پھل کھانے سے کینسر، بلڈ پریشر، امراض دل اور شوگر جیسے خطرناک امراض کو ٹالا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ماہرین سبزیاں اور پھل کھانے پر زور دیتے آئے ہیں، لیکن اب غیر معمولی وسیع تحقیق سے ان دونوں کی درست مقدار معلوم کرنے میں مدد ملی ہے۔ اس ضمن میں طبی عملے اور نرسنگ سے وابستہ 1 لاکھ افراد کا 30 سال تک جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 29 مختلف ممالک میں ہونے والے 26 مطالعات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس سروے میں لگ بھگ 19 لاکھ افراد کا ڈیٹا پڑھا گیا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر 20 لاکھ افراد کی غذائی عادات اور انہیں لاحق امراض کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ روزانہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں 5 مرتبہ پھل کھانا مفید ہے اور اس سے زائد مرتبہ کھانے سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ضروری ہے کہ اس میں 3 مرتبہ سبزیاں اور 2 مرتبہ پھلوں کو شامل کیا جائے۔ شماریاتی اعتبار سے کہیں تو پھل اور سبزیوں کا استعمال امراض سے 13% بچاتا ہے۔ اسی طرح امراض دل کا خطرہ 12% اور کینسر سے مرنے کی شرح 10% تک کمی ہو سکتی ہے۔ پھل اور سبزی خوری میں سب سے زیادہ فائدہ سانس کے امراض میں ہوتا ہے، یعنی ان کا باقاعدہ استعمال سانس کے امراض اور COPD جیسی بیماری کا خطرہ 35% تک کم کر دیتا ہے۔ لیکن ماہرین نے کہا ہے کہ آلو، مٹر، مکئی اور صرف پھلوں کے رس کے استعمال سے کوئی خاص فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ البتہ سبز پتوں والی اجناس، پالک اور رسدار پھلوں کا استعمال بھی بہت مفید ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔